بانی چیئرمین کی ملاقات کا میں بھی حامی ہوں کہ ان کو ان کے جو قانونی حق ہے کہ ان کے خاندان سے اور ان کے وکلاء سے ملاقات کرا دی جائے، تو وہ غالباً شاید آنے والے ہفتوں میں ممکن ہو جائے۔ ہماری دعوت پاکستان پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں بھی ہے، ہماری دعوت ان کو آج بھی وفاقی حکومت میں ہے کہ وہ اچھا، آئیں اور کابینہ کو جوائن کریں۔ وہ جو ایک لگی بندی افسر شاہی کی سوچ تھی، وہ جتنا ایک حد تک جا سکتی تھی اب وہ اس حد تک پہنچ چکی ہے۔ سر پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ اسلام آباد آئیں گے، 20 لاکھ افراد لے کر آئیں گے، ایک زور و شور کی اسٹریٹ موومنٹ وہ کرنے جا رہے ہیں اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید عوام اس بار ان کا ساتھ دیں۔ تو سر بہتر یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کریں، اور جو سب سے زیادہ ان کا بڑا ایشو ہے کہ خان صاحب سے ان کی ملاقات کرائی جائے، وہ کرا دی جائے اور حالات کو نارمل کر لیا جائے؟ جی، احتجاج ان کا حق ہے، وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ اس کو سودے بازی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ ملاقات میں آپ کے پروگرام میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایک سزا یافتہ قیدی کے طور پہ بانی چیئرمین کی ملاقات کا میں بھی حامی ہوں کہ ان کو ان کے جو قانونی حق ہے کہ ان کے خاندان سے اور ان کے وکلاء سے ملاقات کرا دی جائے، تو وہ غالباً شاید آنے والے ہفتوں میں ممکن ہو جائے۔ لیکن یہ کہ اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں اور پرامن طور پہ انتظامیہ سے تعاون کرتے ہوئے جہاں انہیں جگہ دی جائے گی، اگر وہ یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، جتنے مرضی افراد ہوں، وہ آ کر اپنی بات کریں اور پھر پرامن طور پہ جو ہے منتشر ہو جائیں۔ سر تو بہتر تو یہی ہے نا کہ انہیں یہ موقع ہی نہ دیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ہماری ملاقات کرا دیں، ہم نہیں اکٹھے ہوں گے، یا پھر احتجاج چاہے پرامن ہو یا کسی اور طرح کا ہو، ہم احتجاج ہی نہیں کریں گے۔ تو پھر آپ لوگ تب یہ معاملہ عدالتوں پہ ڈال دیتے ہیں، حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کہاں سے ول ہے اور کہاں سے پاور ایکسرسائز ہونی ہے۔ نہیں، دیکھیے، جو ملاقاتیں ہیں وہ جیل مینول اس کی بارے میں گائیڈنس دیتا ہے، لیکن اگر یہ احتمال ہو جو کہ بار بار پی ٹی آئی کا جو ایکشن ہے اور ان کی جو گفتگو ہے اس سے پیدا ہوتا ہے کہ ملاقاتوں سے ایک امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ دیکھیے، اڈیالہ اس کے ارد گرد راول پنڈی سے لے کر اڈیالہ تک جو لوگ پاکستانی رہتے ہیں، ان کا حق بھی تو ہے کہ ان کا کاروبار، روزگار، زندگیاں، ان کے بچوں کی تعلیم، ان کے بزرگوں کی صحت، اس کا حق ان سے چھین لیا جاتا ہے صرف ایسے کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم آگے احتجاج کریں گے۔ تو اگر وہ اس معاملے میں سنجیدگی سے بات کریں، اور مجھے یہ توقع ہے کہ ابھی اگلے ہفتے سے پارلیمان کے اجلاس شروع ہو رہے ہیں، اس میں اس پہ ضرور گفتگو ہو سکتی ہے حکومت کے ساتھ کہ اگر کوئی اس کا طریقہ کار بنا لیا جائے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بنا لیا جائے، تو پھر کوئی امر مانے نہیں ہے کہ ان کے خاندان سے اور ان کے وکلاء سے ان کی ملاقات نہ ہو، تو ہو جائے گی میرا خیال۔ سر چلیں، آپ تو بڑے ہوپ فل ہیں، لیکن اپوزیشن کا اگر یہ احتجاج یا مارچ یا اسلام آباد یہ لوگ آتے ہیں تو پھر حکومت کا ری ایکٹیو پلان اس پر کیا ہوگا؟ آپ لوگ آنے دیں گے انہیں؟ نہیں، دیکھیے، میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت سے بات کریں۔ ہمارے پاس بہت اچھی مثال ہے مولانا فضل الرحمان کی، وہ تقریباً ہر مہینے کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا اجتماع کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی ان کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ ہم آئیں گے، ہم اپنی بندوقیں صاف کر لو، ہم اڑا دیں گے۔ وہ آتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں دنیا آتی ہے، لوگ وہ اپنی بات کرتے ہیں اور منتشر ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بھی، اور یہ پی ٹی آئی کر چکی ہے، ایک دفعہ سنجانی میں یہ اکٹھے ہوئے تھے، پھر ایک دفعہ جو ہے وہ پریڈ گراؤنڈ میں بھی اکٹھے ہوئے، لیکن یہ جو ان کا خیال ہے کہ وہ عام پاکستانیوں کی زندگیاں مفلوج کر کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کریں گے، یہ تو حکومت نے اب نہیں، یہ فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ رہنا چاہیے 21ویں صدی کی پاکستان کی سیاست میں، کہ سیاست میں تشدد نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ احتجاج کا حق جو ہے وہ سب سے زیادہ فائق حق نہیں ہے۔ پاکستانیوں کو اپنی زندگیاں جینے کا حق بھی جو اتنا ہی فائق ہے جتنا احتجاج کا حق ہے۔ تو اگر اس دوران جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ سے بات کر کے کوئی جگہ فکس کر لیتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اگر اس تکلیف سے بچا جا سکتا ہے اور وہ کسی ایک جگہ آ کے اکٹھے ہوتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں اور بات کریں اور ضرور احتجاج کریں، حکومت پر تنقید بھی کریں۔ تنقید حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر اور دوسرے پاکستانیوں کی زندگیوں کا تحفظ حکومت کا مسئلہ ہے۔
اور خرم صاحب، ابھی ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر انتخابات میں نون لیگ کو کامیابی تو مل گئی، لیکن اس پورے کورس آف ایکشن میں جو خاصے گرم بیانات بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے آتے رہے، سخت تقریریں ہوئیں، دھاندلی کے الزامات لگے، پھر یہ کہا کہ الٹی گنتی آپ لوگوں کی شروع ہو گئی ہے، اب وہ بیان تھم گئے ہیں، یہاں تک کہ صدر مملکت نے ججز کی سمری پر بھی دستخط کر دیے، ملاقات بھی ہو گئی شہباز شریف صاحب کی آصف علی زرداری صاحب سے، اور کہیں نہ کہیں رانا صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جب انتخابات ہو جائیں گے تو چیزیں نارملائز ہو جائیں گی، تو واقعتاً کوئی مفاہمت ہو چکی ہے؟ دیکھیے، مفاہمت تو 2022 سے ہے، جب دونوں جماعتیں پہلی دفعہ اکٹھی ہوئی تھی حکومت میں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب میرے کولیگ رہے ہیں، وہ وزیر خارجہ تھے اور میں وزیر توانائی تھا، تو ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، ہم ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور یہ آپس میں ضرور اتفاق ہے کہ ہمیں ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ اب اس میں اگر تو کچھ اصولی اختلافات ہوتے ہیں، اس پر ہمیشہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر انتخابات کی گرما گرمی میں کچھ زیادہ تند و تیز گفتگو ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون بہت محدود جواب دیتی ہے، ہم اس کا اس طرح اس زبان یا پیرائی میں جواب نہیں دیتے۔ تو ابھی بھی اب جب کہ انتخابات ہو گئے ہیں، بہت جلد حکومت بھی بن جائے گی آزاد کشمیر میں، تو جس طرح میں نے کہا اگلے ہفتے سے سیشن شروع ہو رہے ہیں، پھر آ کے پاکستان کی گورننس اور اس کے ایشوز پر ہم بات کریں گے اور ایک دوسرے سے مل کر چلیں گے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ بھی بتا دیجئے سر کہ حکومت سازی کے لیے آپ لوگوں کا آج اجلاس بھی ہوا، میاں صاحب نے اس میں خطاب بھی فرمایا، تو کون آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننے جا رہا ہے؟ کیا اس معاملے میں معاملہ طے ہوا کہ پیپلز پارٹی کو دعوت دی جائے گی یا پھر آپ سولو فلائٹ کے ساتھ حکومت بنائیں گے؟ جی، ہماری دعوت پاکستان پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں بھی ہے، ہماری دعوت ان کو آج بھی وفاقی حکومت میں ہے کہ وہ اچھا۔ آئیں اور کابینہ کو جوائن کریں، اور جو پاکستان کے مسائل ہیں، دیکھیے اس وقت دو سب سے جو بڑے مسائل ہیں وہ دو صوبوں میں دہشت گردی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو معاشی پالیسی ہے وہ ایک جگہ آ کر رک گئی ہے۔ ہمیں اور اس میں ہمیں جو گروتھ چاہیے، اور خاص طور پہ جو نوجوان مرد و خواتین کے لیے بہتر اور وافر روزگار چاہیے، اس پر گفتگو کرنی ہے نا۔ تو اگر اس پہ وہ ان چیلنجز میں یا پھر اور ایشوز ہیں، کلائمیٹ چینج بہت بڑا ایشو ہے، پانی کا جو بچانا ہے، اس کی جو اکانومی ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے، تو ان ایشوز پہ ہم چاہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاق میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی ہمارے ساتھ چلے اور کابینہ کا حصہ بنے، تو ہماری طرف سے ہمیشہ یہ آفر موجود رہے گی۔ سر، سالمیت اپنی جگہ، لیکن عوامی ریلیف کے لیے حکومت کا پلان کیا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا کہ 14 اگست تو آئی، ساتھ ہی ساتھ پیٹرول پرائسز کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، لیوی اتنی حکومت وصول کر چکی ہے، لیوی کی مد میں ٹیکس کے پچھلا بھی خسارہ پورا کر بیٹھی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو بحرانہ استعمال ہے پیٹرولیم لیوی کا، آپ لوگ اپنے جو چرچے ہیں حکومت کم نہیں کر رہی لیکن عوام پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، اس کا کچھ کرنا پڑے گا؟ جی، میں نے پریسائسلی یہی آپ سے بات کی، میں اس کو مختلف پیرائے میں بیان کر دیتا ہوں کہ پاکستان میں جو اکنامک گروتھ ہے، جس کے لیے نئی سرمایہ کاری چاہیے، نئی صنعت چاہیے، نئے کاروبار چاہیے، نئی ایکسپورٹس چاہیے، ان سب کے لیے جو سوچ ہے، وہ جو ایک لگی بندی افسر شاہی کی سوچ تھی، وہ جتنا ایک حد تک جا سکتی تھی اب وہ اس حد تک پہنچ چکی ہے۔ اب پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے، جو کہ انگریزی میں کہتے ہیں اس کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہے، کہ تمام جو روایتی طریقے تھے ہم اس کی حد تک پہنچ چکے ہیں، اب آگے گرو کیسے کرنا ہے ان 25 کروڑ پاکستانیوں کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے۔ اور اس میں جو ایک اہم بات مس ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے، ریلیف دینے کے لیے صوبائی حکومتوں کی اکنامک پالیسی بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی فیڈرل گورنمنٹ۔ سر، تو یہ سمجھا جائے کہ اب آزاد کشمیر کے بعد پیپلز پارٹی نون لیگ کے مسئلے سمودھ ہو گئے ہیں، پھر محسن نقوی صاحب کی سسٹم کولیپس کرنے والی بات ماضی کا حصہ بن گئی ہے اور وہ اس کو مزید اب مستقبل میں نہیں دہرائیں گے، چیزیں سیٹل ہیں پی ایم ایل این کے لیے؟ جی نہیں، دیکھیے، مخلوط حکومت میں ہلکی پھلکی موسیقی ہمیشہ چلتی رہتی ہے، اختلافات کی، پالیسی ایشوز کی، فنڈز کے حصول کے لیے، یہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، تو یہ چلتا رہے گا، لیکن جو بنیادی انڈرسٹینڈنگ ہے
جس کا نشان محترم آصف علی زرداری صاحب کی ایوان صدر میں موجودگی ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں اکٹھے چلنا ہے، ہم ایک دوسرے سے اختلاف بھی کریں گے، لیکن بنیادی طور پر حکومت کو آگے لے کر جانا ہے، پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ اور کئی زیادہ یہ میں دہرا رہا ہوں بات، کئی زیادہ اہم اس چیز سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے تعلقات کیسے ہیں۔ اب یہ اہم ہے کہ اس سال میں جو اب 10 مہینے رہ گئے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف، ان کی کابینہ اور تمام سیاسی قیادت جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ سال پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا سال ہوگا، اور یہ سال پاکستان کی اکنامک گروتھ کو دوبارہ آغاز کرنے کا سال ہوگا انشاءاللہ۔ سو اس پہ بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے سر کہ جو ایشو شروع ہوا تھا، جس کی گونج ہر کچھ دن بعد سنائی دیتی ہے، صوبوں والا جو معاملہ ہے، اس پر آپ لوگ بیٹھ کے کوئی سیریسلی ڈائلاگ کریں گے، یا پھر سوچ چکی ہیں دونوں پارٹیاں کہ یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جس کو نہیں کھولا جائے گا؟ نہیں، ہماری طرف سے یہ چیپٹر بند نہیں ہے۔ ہمارا پروپوزل جو 2012 میں پہلی دفعہ دیا گیا تھا، وہ دوبارہ جب اس پہ گفتگو ہوگی تو وہ ٹیبل پر آئے گا کہ اس سے پہلے کہ اجلت میں کوئی لائنیں ہم ڈرا کریں میپ کے اوپر، بہتر طریقہ یہ ہے کہ تمام جماعتوں کی مشاورت سے ایک کمیشن بنے، ایک نیا صوبہ ساز کمیشن، جو کوئی منطقی بنیاد سیٹ کرے۔ مثلا میں کہوں گا کہ یہ نہیں 2 کروڑ پہ اچھی گورننس ہوتی ہے، کوئی دوسری جماعت کہے گی 4 کروڑ پہ اچھی گورننس ہوتی ہے۔ جو بھی منطقی جو معیار سیٹ ہوگا اس کمیشن میں، اور وہ آسان نہیں ہوگا، اس میں بھی بہت بحث ہوگی، بہت اس پہ گرمی سردی بھی ہوگی، لیکن جو بھی اس کا منطقی معیار سیٹ ہوگا وہ پھر تمام صوبوں پر اس کا اطلاق ہوگا۔